کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے موقر اساتذہ کرام اور مہمانان عظام، آج میں اس محفل میں کچھ لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اس مرکز، اس گلشن، اس ادارے کا تعارف آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میرے اکابر نے علم، عمل، اخلاص، خدمت، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت کا علم لیا اور علم لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیا، جہاں سے میرے اکابر نے علم کی خوشبو کو لیا اور پورے جہاں کو مؤثر کر دیا۔ میری مراد دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس میں جامعہ کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب اور دیگر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ طلبا کو دیکھے رہے، درگاہ پر تقریر کا ماحول بنا رہے ہیں، ان کو سنبھالے رکھے۔ مفتی رضوان صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت اوپر تشریف لے آئیں، مندار کے اندر، اور بچوں کا خیال رکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے قابل کی علمی خدمات آپ کے گوش گزار کروں، میں دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وقت نہایت ہی کم ہے، میں اسی لیے اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند دو چیزیں ہیں، نمبر ایک دارالعلوم کی ذات، نمبر دو دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم۔ میں نے کہا دارالعلوم کی ذات کی نسبت بھی بے مثال ہے اور علوم کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ میں نے کہا دارالعلوم کی ایک ذات ہے، اسے دارالعلوم کی عمارت کہا جاتا ہے، ایک دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم۔ میں نے کہا جہاں تک ذات کی بات ہے، سنو، دارالعلوم دیوبند کی ذات کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک براجمان تھا، بدعات مقصومات میں مبتلا انسان تھا۔ ہاں جناب والا، ہر طرف جہالت و گمراہی کا ڈیرا تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی کی ویرانی تھی۔ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، قرآن جلائے جا رہے تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے۔ تو جناب والا قدرت الہی سے فیصلہ ہوا اور قانون قدرت بھی یہی ہے کہ خزاں کے بعد بہار لازم ہے، رات کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے۔ عالم رویہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں صرف حکم نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، دارالعلوم دیوبند کی جو ذات ہے اس کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ اسی کو شاعر نے یوں کہا، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی گزاد یہاں۔ میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والی کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چلیے گا، یہ تو مدرسے کی عمارت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کہ میرے نبی اس مدرسے کی بنیاد رکھیں، اس کی برکات کیا ہوگی، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی، اس کی رفعت کیا ہوگی۔ میں نے کہا نمبر ایک ذات ہے، نمبر دو
اس میں پڑھائے جانے والے علوم سنو، اللہ تعالیٰ نے علم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نے علم دیا صحابہ کو۔ امام مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صحابہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، میں نے صحابہ کے علم کو قریب سے دیکھا ہے، میں نے صحابہ کے علم سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، میں نے صحابہ کے علم کو دیکھا ہے۔ اگر سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ نکالا جائے مجھے 6 صحابہ نظر آتا ہے۔ وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، ابو درداء ہیں، زید بن ثابت ہیں۔ فرمایا سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ جو ہے وہ 6 صحابہ ہیں، اور 6 کا نچوڑ نکالو 2 صحابہ ہیں۔ وہ 2 صحابہ کون ہیں؟ علی المرتضیٰ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ توجہ کرنا، میں دارالعلوم دیوبند کی علمی سند پیش کرنے لگا ہوں، علمی نسبت پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کی نسبت اللہ نے کیسی عطا کی ہے، ان کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ جو ہے وہ 2 صحابہ میں ہے۔ اب تاریخ بنا کے دیکھ لیں یہ دونوں صحابہ تمہیں کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا مکہ میں نہیں ملیں گے، مدینہ میں نہیں ملیں گے، یہ دونوں کوفہ میں ملیں گے۔ توجہ کرنا، آپ کہیں گے مولوی صاحب چلے تو دارالعلوم دیوبند کی علمی سند بیان کرنے سے آپ کوفہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا توجہ کرنا، یہ دونوں کوفہ میں ملیں گے۔ ادھر میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ مجھے کوفہ میں ملیں گے، ادھر میرے نبی کے صحابہ کوفہ میں ملیں گے۔ توجہ کرنا دیوبند والوں، میں دارالعلوم دیوبند کی علمی سند پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے شیخ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا ہے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے حاصل کیا ہے شاہ عبدالغنی سے، شاہ عبدالغنی نے حاصل کیا شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز نے حاصل کیا ہے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے حاصل کیا شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے حاصل کیا محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حسام الدین نے حاصل کیا ہے شیخ نبی سے، شیخ نبی نے 2 واسطوں سے علامہ علی تنویری سے، علامہ علی تنویری نے امام بخاری سے، امام بخاری نے فتح حماد سے، فتح حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، انس بن مالک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند کے جو ذات ہے اس کی بھی نسبت بے مثال ہے، جو دارالعلوم میں پڑھائے جانے والے علوم ہیں اس کی نسبت بھی بے مثال ہے۔ میں نے کہا ہاں اگر تم دارالعلوم دیوبند کی ذات دیکھو گے دارالعلوم دیوبند کی ذات بھی بے مثال نظر آئے گی، اگر تم علم دیکھو گے علم بھی بے مثال نظر آئے گا۔ میں دارالعلوم دیوبند کی علمی خدمات میں سے صرف قرآن پاک کی خدمات آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا توجہ کرنا میرے بھائی سب سے پہلے قرآن ہے، میں نے کہا قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی معنی ہے، قرآن کی تفاسیر ہے، اگر تو الفاظ قرآن کی بات کرے گا میں نے کہا وہ ہندوستان اس میں کفر کا طوفان تھا، وہاں سے دارالعلوم دیوبند آیا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے کہ آج بھی 18,000 سے لے کر 20,000 تک مدرسے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں موجود ہیں، ان میں 35 لاکھ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند کی علمی خدمت ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی محنت ہے، یہ ہمارے قابلین دیوبند کا فیض ہے جو آج بھی جاری ہے۔ میں نے کہا ہم تو وہ ہیں، ہم نے الفاظ قرآن کی خدمت کیوں کی ہے؟ میرے قابل نے بتایا ہے کہ انگریز سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے ہر راستہ تو روکا ہے لیکن یہ قرآن والے تو بڑھتے جا رہے ہیں، یہ دین والے تو بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے؟ کہنے والے نے کہا تم جانتے ہو ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، جسم میں جب تک روح باقی ہو جسم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کہ اور جسم سے روح نکل جائے بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، اس نے کہا مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کی روح قرآن ہے، اگر قرآن چھین لو گے مسلمان بے جان ہو جائے گا۔ وہ بے وقوف انگریز سمجھا یہ لکھا ہوا قرآن جلا دیتے ہیں، اسے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ خیر انگریز نے قرآن مدرسے سے اٹھا کے اسے جلانا شروع کیا، اس کو بہانا
شروع کیا، ایک مدرسے سے قرآن اٹھایا، ایک حافظ صاحب نے کہا او ظالم اسے تو جلا دے گا، لیکن میرے سوال کا جواب دیتا جا، تیرا سوال کیا ہے؟ معصوم بچہ پیش کر دیا، کہا یہ لکھا تو جلا دے گا، یہ لکھا تو جلا دے گا، اس کو بہا دے گا، لیکن معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکالے گا؟ انگریز بھی حیران رہ گیا۔ یہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی خدمت ہے، ہدایت دیوبند کا فیض ہے۔ میں نے کہا یہ تو الفاظ قرآن کی بات ہے، اگر تم معانی اور تفاسیر دیکھے گا تو اگر معانی اور تفاسیر کی بات آئے گی تو ترجمہ لکھنے والے شیخ الہند رحمہ اللہ ہے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، یہ دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، مولانا اشرف علی تھانوی نے 12 جلدوں میں بیان القرآن، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، مولانا محمد علی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، مولانا محمد شفیع صاحب عثمانی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے قرآن نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، سر بکر سر بلند، سر بکر سر بلند، سر بکر سر بلند۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ اسماعیل شیخ دہلوی، نعرے تکبیر، سر بکر سر بلند، سر بکر سر بلند۔ میں نے کہا مفتی محمد شفیع نے 8 جلدوں میں معرفت قرآن لکھا ہے، میں نے کہا یہ ترجمہ اور تفاسیر لکھنے والا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، ورنہ سرفراز کا صفدر نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا یہ تفسیر لکھنے والا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چل، مولانا صوفی عبدالحمید طواطی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے کہا یہ بھی دیوبندی ہے۔ میں نے کہا یہ تو الفاظ کی بات ہے، یہ معنی کی بات ہے، آگے چل۔ اگر مولانا حسن شیخ پوری شہید نے تفسیر بیان لکھی ہے، میں نے کہا کہ لکھنے والا یہ بھی دیوبندی ہے۔ اگر جلالین بھی حاشیہ لکھا ہے تو حاشیہ لکھنے والا حبیب الرحمان یہ بھی دیوبندی ہے۔ تو مجھے کہنے دینا، بات الفاظ کے قرآن کے الفاظ کی ہو، بات قرآن کے معنی کی ہو، بات قرآن کے الفاظ کی ہو، بات قرآن کی تفاسیر کی ہو، تو علماء دیوبند کا علمی میدان میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء دیوبند کی طرح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی خدمات پھیلانے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔